بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دارالصحت یوٹیوب چینل کے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین کرام، شب عاشوراء اللہ رب العالمین کے نزدیک ایک بہترین اور مقبول ترین شب ہے اور یہ قبولیت کی رات ہے۔ اس رات میں اللہ کریم بے انتہا گناہ گاروں کی بخشش فرماتے ہیں، حاجت مندوں کی حاجت کو پورا فرماتے ہیں اور مشکل میں پھنسے ہوئے مشکلات کے شکار لوگوں کو مشکلات کے چنگل سے آزادی دلاتے ہیں۔ سامعین کرام، ویسے تو اللہ رب العالمین سے اس کا بندہ جب بھی دعا کرتا ہے اور اس کو پکارتا ہے، اللہ کریم اس کی دعا پر اس کی ضرور بھی ضرور مدد فرما دیتے ہیں۔ لیکن کچھ ایسے لمحے ہیں، کچھ ایسی گھڑیاں ہیں، کچھ ایسی راتیں ہیں کہ جن کی قبولیت کا کوئی دوسرا دن، دوسری رات، کوئی دوسرے لمحے مقابلہ نہیں کر سکتے۔ انہی میں سے ایک شب عاشوراء ہے۔ عاشوراء کی رات کو جو بھی اللہ رب العالمین کے آگے سجدہ ریز ہو کر مانگا جائے گا، اللہ کریم فی الفور اس کو عطا فرما دیں گے۔ اس لیے ایسے وہ تمام خواتین و حضرات جو اللہ کریم سے بہت کچھ پانا چاہتے ہیں، مانگنا چاہتے ہیں، اپنی حاجت کو پورا کروانا چاہتے ہیں، ایسے وہ خواتین و حضرات جن کی کوئی ایسی دعا ہے جو فوراً قبول کروانا چاہتے ہیں، کوئی ایسا مقصد ہے یا کوئی باہر جانا چاہتا ہے، کوئی کسی جگہ پسند کی شادی کرنا چاہتا ہے، کوئی مکان خریدنا چاہتا ہے، کوئی کاروبار کرنا چاہتا ہے، کوئی اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہے، لیکن بیچ میں رکاوٹیں ہیں، بیچ میں مسائل ہیں جس کی وجہ سے ان کی یہ خواہش، ان کا یہ مقصد پورا نہیں ہو رہا، تو شب عاشوراء کی رات اللہ سے مانگنے کی رات ہے۔ جو شخص بھی اللہ کے آگے اپنے ہاتھوں کو پھیلا دے گا، اللہ کریم اس کو نواز دے گا۔ بے شک یہ قبولیت والی گھڑیاں ہیں اور اللہ کو راضی کرنے کی، اس سے مانگنے کی گھڑیاں ہیں۔ سامعین کرام، شب عاشوراء کی رات کے حوالے سے ایک بہترین عمل لے کر حاضر ہوا ہوں، اور عام طور پر خواتین و حضرات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چاہنے والے، ماننے والے اکثر لوگ عاشوراء کے دن روزہ رکھتے ہیں۔ اس لیے روزے کا اہتمام کرنے کے لیے جو شخص بھی بیدار ہو وہ یہ عمل کر لے، دوسرے لوگ بھی یہ عمل کر سکتے ہیں۔ طریقہ کار آپ نوٹ فرما لیں۔ عاشوراء کی شب کو تہجد کے وقت یعنی رات کے آخری پہر وضو کر لیں، اور وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نماز نفل آپ نے ادا کرنے ہیں۔ اپنا مقصد، اپنی خواہش اپنے ذہن میں رکھیں اور 2 رکعت نماز برائے حاجت آپ نے اس طریقے سے ادا کرنے ہیں کہ آپ نے سورۃ الفاتحہ کے بعد 3 بار سورۃ الاخلاص پڑھنی ہے۔ دوسری رکعت میں بھی سورۃ الفاتحہ کے بعد 3 بار سورۃ الاخلاص پڑھیں، سلام پھیریں، اور سلام پھیرنے کے بعد آپ نے 11 بار درود شریف پڑھنا ہے۔ بغیر کسی سے بات کیے 21 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھیں، پھر 21 مرتبہ آپ نے سورۃ الاخلاص پڑھ کر آپ نے پھر 11 بار درود شریف پڑھنا ہے۔ 11 بار درود شریف، 21 مرتبہ سورۃ الاخلاص، پھر 11 بار درود شریف، اور 113 مرتبہ یہ تسبیح یا شہیدو یا شہیدو یا شہیدو 113 مرتبہ پڑھیں، اور پھر 2 رکعت نماز نفل، 21 مرتبہ سورۃ الاخلاص، درود شریف، اور 113 مرتبہ یا شہیدو کی تسبیح کا ثواب تمام شہدائے کرب و بلا کو ہدیہ کر دیں۔ اس کے بعد ہدیہ کرنے کے بعد اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو بلند کریں، اپنی حاجت کے لیے، دعا کی قبولیت کے لیے، دل کی خواہش کے ارمانوں کے لیے اللہ سے رو رو کر دعا کریں کہ یہ مقبولیت کی گھڑیاں ہیں، اللہ آپ کی فریاد کو سن رہا ہے۔ شہدائے کربلا کا وسیلہ دے کر مانگیں
ان کے صدقے میں مانگیں کہ یہ وہ برگزیدہ ہستیاں ہیں جن کا اللہ کے ہاں بے انتہا بلند مقام ہے، اور ان کے وسیلے سے ہی اللہ کریم آپ کی دعا کو قبول فرمائے گا۔ سامعین کرام، یقین کیجئے یہ 2 رکعت نماز نفل برائے حاجت کے آپ کی تمام حاجتوں کو پورا کرنے کے لیے کافی ہیں، دعاؤں کو اور خواہشات کو پورا کرنے کے لیے کافی ہیں، اور یہ 2 رکعت نماز نفل اور یہ وظیفہ جو پڑھ لیتا ہے پھر اس کی تمام دعائیں قبول ہو جاتی ہیں۔